بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے، تاکہ آپ اسے سمجھ لیں تو کوئی غلطی نہ کریں، اور انزال کے وقت کی دعا پڑھنے کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی میاں بیوی بالکل ہم بستر کرتے ہوں اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ میرے پیارے عزیز، اس کے بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہماری آنے والی اولاد جو ہو، اس سے ہم شیطان کی شر سے اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہمیں نیک صالحہ اولاد عطا کرے گا۔ اور اگر ہم یہ دعائیں، یہ باتوں کا خیال نہ رکھیں تو جس کی وجہ سے ہماری اولاد پر اثر ہوتا ہے، اور پھر بات کو تمام زندگی بھر کا رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد تو اس طریقے کی پیدا ہوئی، ہماری اولاد تو بڑی بے حیا، ہماری اولاد تو بڑا دل دکھا رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں میری سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے ہی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی ہم بستر کرتے وقت اپنی چند باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد پر اس پہ اثر ہوتا ہے۔ پیارے عزیزو، میں آپ کو ان میں یہ باتیں بتانے والی ہوں، اور میں ایک بات بہت ضروری ہے جو مردوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ مردوں کو اپنی عورت سے کتنی دیر بعد علیحدگی کرنی چاہیے، تاکہ عورت کی خواہش پوری نہ ہوتی ہے اور وہ اپنے کام، اپنا مطلب پورا کرنے کے فوراً بعد الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ انزال مردوں کو جلد ہو جاتا ہے، عورت کو دیر سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورت بیچاری سسکتی رہتی ہے اور اپنی خواہش بھی پورا نہیں کر پاتی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، تاکہ عورت کی بھی جسمی خواہش جو اس کے تعلقات ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کروں گی۔ اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، تاکہ آپ سمجھ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پیارے عزیزو، آئیے گا پہلے میں آپ کو یہ دعا بتا دوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور عربی میں یہ دعا ہے، اگر عربی میں یاد نہیں ہو تو آپ اسے اردو میں سمجھ لیں، تاکہ آپ اس وقت یہ نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالحہ اولاد عطا کرے گا۔ پیارے عزیزو، جس وقت انزال ہو، یعنی مرد کی منی اس کے آلے سے نکل کر کے عورت کے فرج میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت یہ دعا دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہو تو آپ کو میں ترجمہ بتاؤں گی، تاکہ آپ ترجمے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو مطلب یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، شیطان کے لیے حصہ نہ بنانا اس میں جو اولاد تو ہمیں عطا کرے۔ میرے پیارے عزیزو، اس دعا کی تعلیم اس بات کی شہادت ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنا حکم نافذ کرتا ہے، تاکہ اسلام کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے دھرم قانون کا محتاج نہ رہے۔ اور اس دعا میں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں یاد الہی سے غافل نہ رہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کا امیدوار رہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آنے والی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اسے شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے جب اولاد پیدا ہو جائے تو اسے شیطانی کاموں سے نہ روکا جائے، تو اسے بڑی باتوں سے منع نہ کیا جائے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دیا جائے، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ کیونکہ جس تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم انزال میں بھی ہو، یعنی اس وقت قریب آپ کی شوہبت ہو چکی ہو، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اب آئیے گا میں آپ کو یہ بات اور بتاتی چلوں کہ عورتوں کے لیے انزال کب ہوتا ہے، انزال کے فوراً بعد الگ کب ہونا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرتے ہیں تو بوسہ کنارہ سے پہلے جمع کرنے لگتے ہیں، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کر پاتے ہیں، فوراً الگ ہو جاتے ہیں کہ عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی اور اپنا کام نکال کر الگ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دھیان رکھیں، یہ میں نے آپ کو حدیث سے پاک بتائی۔ اور آئیے گا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محمد
احمد رضا خان قادری محدثین وریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انزال ہونے کے فوراً بعد عورت سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ پیارے عزیزوں، انزال کے فوراً بعد الگ نہ ہو۔ حضرت سیدنا محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرتے ہیں تو بوشہ کنارہ سے پہلے جمع کرنے لگتے ہیں، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کرتے ہیں بلکہ فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد خان رضوی قادری محدثین وریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انزال ہونے کے فوراً بعد عورت سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو۔ حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم کو ہر باب میں تعلیم خیر دی اور ہماری دنیاوی حاجتوں کی کوشش کی اور کسی دوسرے کے سہارے نہ چھوڑا۔ پیارے عزیزو، چنانچہ مرد کو انزال ہو بھی جائے تو فوراً عورت سے الگ نہ ہو بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا بھی مطالبہ پورا ہو جائے، کیونکہ عورت کو دیر سے انزال ہوتا ہے۔ اب آئیے گا میرے پیارے عزیزو، مباشرت کے فوراً بعد اپنے اعضائے مشکوس کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں بلکہ کچھ دیر انتظار کریں، 10-15 منٹ ٹھہرے رہیں تاکہ جسم گرم ہوتا ہے اور اس پر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسم کی نسیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، جس سے کہ آپ کو بیماری اور بہت خطرے کی علامت ہے۔ تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں، 10-15 منٹ، اس کے بعد اپنے اعضاء مشکوس کو دھوئیں۔ پانی سے ٹھنڈے پانی استعمال نہ کریں بلکہ اگر آپ کو جلدی ہے تو گنگنا پانی استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کی جو نسیں ہیں وہ ٹھنڈی نہ پڑ جائیں، جس سے پوری عمر روتے رہیں اور اس سے نامردانہ طاقت بھی کمزور ہو سکتی ہے۔ یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کسی بھائی کو، میرے دینی بھائی کو اس سے نقصان نہ پہنچے بلکہ اپنے حالات اور اپنے آپ کو بچائے ایسی باتوں سے جس کا علم نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوگے۔ اگر میرے بتانے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔